سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا تعلق معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. معراج آپ سبوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کا بیان سورہ اسراء میں ہوا جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش اعظم، اور پھر وہاں سے مقام قاب قوسین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف کرایا. اس پورے سفر کو ہم معراج سے تعبیر کرتے ہیں. گو کہ ایک حصہ کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو معراج، لیکن اس پورے حصے کو بھی عموماً معراج ہی سے تعبیر کرتے ہیں. آج ہم اسی سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں کچھ چیزیں، کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھوں. آپ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 2-3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، 2-3 نظریات ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. کیونکہ دونوں نظریات ہمیں ملتے ہیں حدیث پاک سے اور آثار صحابہ سے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی روایت میں بقلبہ کا لفظ ہے کہ اپنے قلب سے دیکھا، اپنے دل سے دیکھا ہے، اور کسی میں بصر کا لفظ ہے، اور کوئی مطلق ہے. اور بعض نظریات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے. تو پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا یا نہیں. دوسری چیز، یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں، یعنی جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے بلکہ یہ روحانی تھی. اسی طریقے سے کہ یہ عالم بیداری میں ہے یا عالم خواب میں؟ بعض لوگوں نے کہا یہ عالم خواب میں، بعض لوگوں نے کہا یہ عالم بیداری میں. اب سب سے پہلے چیز کہ عالم بیداری میں یا عالم خواب میں معراج. قرآن شریف کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کی میں آگے بڑھتا رہوں گا اور اسی سے میں ساری چیزوں کا
جو سارے اشکال ہیں اس کا حل بھی نکالتا رہوں گا۔ ہم سب سے پہلے تیسرے سوال کا جواب دیں گے کہ معراج عالم بیداری میں یا عالم خواب میں؟ یاد رکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور اس کے بعد حضرت ام ہانی سے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے ہمیں مشرف کرایا، تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ آپ اس کو کسی سے بیان نہیں کیجئے گا ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے، کہیں گے رات کے چند ساعت میں چند لمحے میں مسجد اقصی تک گئے اور وہاں سے پھر آسمان دنیا تک، پھر وہاں سے عرش اعظم تک، پھر لامکان تک، لوگ مانیں گے نہیں، اس لیے آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بتا دیا۔ اب بتا دیا تو ابو جہل وغیرہ جو تھے ان کو تو موقع چاہیے تھا کہ کس طریقے سے ان کو بدنام کروں میں۔ اب ایک موقع ہاتھ آیا تو سب کو بلا کر کے ابو جہل نے کہا میں سب کو بلاتا ہوں، کیا آپ سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا تھا اور میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل نے سب کو بلایا اور سب کے سامنے کہلوایا۔ سرکار علیہ السلام نے کہا ہاں میں مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے آسمان دنیا تک گیا، ساری چیزوں کو بیان کیا۔ تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا اور سب سے پہلے معلوم ہے مسلمانوں کے پاس گیا اور اس واقعے کی وجہ سے بعض مسلمان مرتد بھی ہوئے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس گیا اور جا کر کے کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے جس نبی پہ تم ایمان لے کر کے آئے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں رات کے چند لمحے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، یہاں تک کہ ساتویں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعظم، پھر لامکان، مقام کعبہ قوسین تک گئے، وہاں سے اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے۔ کیا تم مانتے اس بات کو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا پیغمبر نے ایسا کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں ایسا کہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا اگر پیغمبر نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، اس لیے کہ آج تک اس کی زبان سے کوئی جھوٹ صادر نہیں ہوا، آج تک کبھی اس نے جھوٹ کلام نہیں کیا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی استحالہ اور کوئی بودھ نہیں، یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ گئے ہیں معراج۔ تو سب سے پہلے سوال یہ کہ عالم بیداری یا عالم خواب میں؟ اب ذرا سوچئے، اگر عالم خواب میں ہوتا، خواب میں گئے ہوتے تو کفار یہ اعتراض ہی نہ کرتے، کفار یہ اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں؟ عالم خواب میں بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ آج رات میں مکہ شریف اور مدینہ شریف گیا تھا، عالم خواب میں میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ میں کہوں گا میں پہلے آسمان تک پہنچ گیا تھا خواب میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، خواب میں بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ خواب میں تو سوئے سے بندہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پرائم منسٹر بن جاتا ہے انڈیا کا، تو خواب میں کچھ بھی ممکن ہے۔ تو یہ خواب نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر خواب ہوتا تو کافر اعتراض نہ کرتے، ان کا اعتراض کرنا یہ بتا رہا ہے کہ بات عالم خواب کی نہیں ہو رہی ہے، عالم بیداری کی ہو رہی ہے۔ اچھا اب قرآن سے سنیے، اس واقعے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا، اسرا سیر کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اسرا سے پہلے کیا لے کر کے آیا؟ سبحان۔ اس لیے یہ ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ رات کے ایک لمحے میں گئے ہیں، کنڈی لگائے اور کنڈی ہل ہی رہی ہے اور پھر واپس آ جاتے ہیں اتنے طویل سفر سے، تو عقل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اتنے کم لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا جو 1 مہینے کا سفر ہے، پھر واپس آنا جو 1 مہینے کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر چند لمحے میں، پھر وہاں سے آسمان دنیا، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعظم، پھر مقام قاب قوسین او ادنیٰ۔ تو ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کوئی شخص اتنے کم مدت میں اتنا طول سفر کر کے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر
کر کے یہ بتا دیا بندے ہاں انسان تنے تنہا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میرے محبوب نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کیا ہے؟ میرے محبوب نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے محبوب نے کیا نہیں، اللہ نے کرایا ہے۔ اور اللہ اگر چاہے تو سوئی کے ایک ناکے میں پوری دنیا کو داخل کر دے، تو اللہ نے کرایا ہے، تو اس میں کوئی استحالہ نہیں، اس لیے کہ محبوب کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اور اللہ چاہے تو رات کے ایک چند لمحے میں آسمان دنیا تک اپنے محبوب کو بلا بھی سکتا ہے اور واپس بھیج بھی سکتا ہے۔ تو لفظ سبحان ذکر کر کے اس اشکال کو مٹا دیا کہ محبوب، انسانی عقلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ چند لمحے میں کیسا گیا، تو اللہ نے کہا لفظ سبحان، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بے شک اپنے بساط سے یہ نہیں کر سکتا، انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو چند لمحے میں یہ سب کچھ کرا سکتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ سبحان ذکر کر کے بتایا کہ تمہیں اعتراض محبوب پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے یہ بات نہیں کی ہے، دعویٰ میرا ہے اور میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو زیارت کرائی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اب یاد رکھیے لفظ اسرا، یہ دوسرے سوال کا جواب جو میں نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا معراج جسمانی ہے یا روحانی، جسم کے ساتھ گئے تھے یا روح کے ساتھ گئے تھے، اس کا جواب میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سنیں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ مولانا صاحب، ایک ہوتا ہے سیر کرنا اور ایک ہوتا ہے سفر کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ آپ بمبئی جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ راستے میں آپ گھومتے ہوئے گئے تھے، نہیں، گاڑی میں بیٹھے اور بمبئی جا کر کے اتر گئے، کہیں کہیں کھڑکی سے آپ کچھ چیزیں دیکھے ہوں گے۔ اور ایک ہوتا ہے سیر کے لیے جانا، گھومنے کے لیے جانا، تو انسان اس میں کیا کرتا ہے؟ آپ اجمیر شریف گئے تھے گھومنے کے لیے تو ساری چیزیں دیکھے ہوں گے، کہاں کون سا پتھر ہے، کہاں کس بابے کا مزار ہے، کہاں آنا ساگر ہے، کیونکہ گھومنے کے لیے گئے ہیں نا، تو ہم کو ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ تو بندہ جب گھومنے کے لیے جاتا ہے، سیر کے لیے جاتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اور سفر پہ جاتا ہے تو سب کچھ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے سفر کرایا، اس لیے کہ سفر کراتا تو ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے، اللہ نے کہا میں نے سیر کرایا۔ سیر کس چیز کی کرایا؟ تو اللہ نے کہا میں نے اپنے محبوب کو سیر اس طور پہ کرایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پہلے آسمان کو دکھایا، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، یہاں تک کہ جنت کو بھی دکھایا، دوزخ کو بھی دکھایا، مقام کو اور کئی مقام کو دکھایا، میزان کو بھی دکھایا، پل صراط کو بھی دکھایا، حوض کوثر کی بھی زیارت کرائی، ساری چیزوں کو دکھایا، ساری مخلوقات کو دکھایا۔ اور یہ سیر کرانے کے معنی ہے، پتہ چلا محبوب نے سفر نہیں کیا تھا، سیر کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی دکھا دیا۔ تو میرے امام نے کیا کہا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اللہ نے سب کچھ دکھا دیا، اپنے آپ کو بھی دکھا دیا۔ اب اس سوال پہ آئے گی معراج جسمانی یا روحانی۔ دیکھیے میں معراج کے پورے واقعے کو بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور میرا یہ مزاج ہے کہ جو چیزیں آپ سنے ہیں اس کو میں پھر سے کیوں بار بار میں ریپیٹ کروں، ہر کسی کو معلوم ہے کہ معراج کیا ہے، جو نقطے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ معراج جسمانی یا روحانی، تو اب اگلا لفظ دیکھیے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے فرمایا بعبدہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے، اس لیے کہ عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد ہی، عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ، اور عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا، اگر روح گئی ہوتی معراج کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا بعبد روحہ، اپنے بندے کے روح کو لے گیا معراج کے لیے، اللہ نے بعبد روحہ ہی نہیں کہا، بعبد ہی کہا، اپنے بندے کو لے گئے، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ معراج روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا عبد ہی، اور عبد دونوں کے مجسمے کو کہتے ہیں، روح اور جسم جب اکٹھے ہو جائے تب اس کو عبد بولا جاتا ہے، صرف جسم کو عبد نہیں بولا جائے گا۔
اور صرف روح کو بھی عبد نہیں بولا جائے گا۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ گئے اور روح بھی ساتھ گئی، دونوں ساتھ گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا بعبدہ۔ معراج جسمانی یا روحانی؟ پتہ چل گیا آپ کو اس آیت سے بعبدہ کہ معراج جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ معراج جسمانی روحانی دونوں ہے، بعبدہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے اب اس میں، اللہ نے بعبدہ کیوں کہا؟ عبدہ ایک ہوتا عبد بندہ، اور اللہ نے فرمایا بعبدہ اپنے بندے کو۔ اللہ نے اپنا بندہ کہا، کس کو؟ مصطفیٰ کو۔ پتہ چلا کائنات میں جتنے ہیں سب بندے ہیں، لیکن کامل بندہ وہ ہے جس کو اللہ خود کہے یہ میرا بندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں اس سے سب سے زیادہ اگر اللہ کے قریب کوئی ذات ہے تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ ایک اور نقطہ سنیں، اللہ نے کہا بعبدہ، اللہ نے کیا کہا؟ بعبدہ۔ عبد کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ عبد کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو مٹا دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار رات کے اتنے کم حصے میں مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آسمان، پھر اتنے طویل سفر کر کے آ گئے تو کہیں لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ مصطفیٰ آپ رات کے چند لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے، وہاں سے آسمان تک گئے، وہاں سے عرش اعظم تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، مکان قاب قوسین تک گئے، اللہ کی زیارت کی، یہ سب کچھ چند لمحے میں چلے گئے۔ مصطفیٰ کہیں لوگ آپ کو خدا نہ سمجھ رہے بیٹھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا بعبدہ۔ لوگوں اتنے سارے سفر کو، اتنے طویل سفر کو کم مدت میں طے کر لینا، کہیں تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھی میرا محبوب بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھی بندہ ہے، خدا نہیں ہے، بندہ ہی ہے وہ۔ تو یہ چیز بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے قلیل مدت میں کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بھی اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا کیا بیان کروں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، اس میں نا میں ایک عقائد کی بات بتا رہا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے گئے براق پہ سوار ہو کر کے، تو بیچ میں ایک مقام آ گیا، مقام کا نام ہے کثیب الاحمر۔ کیا نام ہے مقام کا؟ مقام کثیب الاحمر۔ وہاں سے جب گزرے تو اللہ کے حبیب نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے وہاں پہ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلی، ایک یہ کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے یہ مرتے نہیں ہیں۔ اگر مر جاتے تو نماز کون پڑھ رہا تھا موسیٰ کی قبر میں؟ اس سے پتہ چلا انبیاء مرتے نہیں ہیں، اگر مرتے تو نماز نہ پڑھتے، نماز پڑھ کے، اور مصطفیٰ نے یہ بتا دیا میں نے موسیٰ کو اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے ان کی قبروں میں۔ ایک چیز، اور دوسری چیز، معراج ہو رہا ہے، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ آسمان پہ بلا لیتا، یہ مزار پہ کیوں بلایا؟ حضرت موسیٰ کے مزار سے کیوں گزرے؟ یا کہ یہ ذہن تمہیں دے دیا جائے لوگوں مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے۔ اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو اللہ اپنے پاس بلانے سے پہلے اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس نہیں لے جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قبر اور مزار کے پاس لے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، شرک کو مٹانا ہے۔ مزار پہ جانا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ جب گئے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اگلی چیز آئیے، اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس سلسلے میں ہمارے پاس، میں نے تو قرآن شریف سے ابھی رکھ دی، اس حوالے سے میں نے کہا کہ متعدد نظریات ہیں اس میں۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا،
تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل ہی کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ جبریل کو دیکھنا اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کو بھی دیکھا اور جبریل کو بھی دیکھا۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے پانی پی لیا تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے؟ یا اگر میں نے یہ کہہ دیا میں نے کھانا کھا لیا تو یہ کہاں ثابت ہو گیا پانی نہیں پیا، میں پیاسا ہوں؟ تو ایک چیز کے اس بات سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جبریل کا بھی دیدار کرائے، جبریل کو اصلی صورت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اللہ کو بھی دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن حضرت عائشہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے قرآن سے استدلال کیا اور وہ آیت ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رآہ بفوادہ مرتین، حضرت عباس کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصطفیٰ نے 2 مرتبہ دیکھا۔ پتہ چلا معراج کی رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ جو ہے وہ یہ ہے قال رآہ بقلبہ، مسلم شریف یہ میرے سامنے ہے اور قرآن شریف میرے سامنے ہے، اسی سے میں بات کر رہا ہوں۔ قال رآہ بقلبہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلم شریف اور آگے آئیے تو اس کے اندر ہے حضرت عباس ہی سے حضرت قتادہ بن عبداللہ بن شقیق عن ابی ذر قال، یہ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوال کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا نور انا اراہ، میں نے دیکھا، میں جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہی نور تھا، تو اللہ کو دیکھا۔ اگلی حدیث ان ای شیء کنت تسألہ قال کنت اسألہ هل رأیت ربک، ایک صحابی ہیں ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا حضرت عبداللہ بن شقیق نے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یا مجھ سے ملاقات ہوتی تو میں یہ پوچھتا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے یہ پوچھا تھا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال رأیت نورا، میں نے اللہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ نور تھا۔ اچھا، اس کے بعد بخاری شریف حدیث نمبر 7517 اس کے اندر ہے وَدَنَا لِلْجَبَّارِ، یہ جو کہتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا اس سے صراحتاً نفی ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں یہ صراحت ہے کہ محبوب علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی، اللہ کو دیکھا اور وہاں سے پھر نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ تو یہ معراج کے کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس حوالے سے پھر اگر کبھی موقع ملا تو میں کھل کر کے اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں لیکن وقت کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ